ویلکم بیک. ہم ہارٹ اٹیک کے اوپر بات کر رہے ہیں, کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کو, عام بندہ کیسے اس کو جان سکتا ہے. اچھا, اب یہ جو فرسٹ ایڈ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ جب کسی کے بارے میں پتہ چل جائے تو CPR کا ہوتا ہے سسٹم, سب کچھ, یہ کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی دے سکتا ہے گھر پہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو اس کو CPR کس طرح سے دیا جانا ہے؟ رائٹ. اچھا, یہ دو فرق چیزیں, ہارٹ اٹیک اور سڈن کارڈک اریسٹ یا کارڈک ڈیتھ میں دو فرق چیزیں ہیں. ہارٹ اٹیک عموماً ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی جو دل کی شریانیں جو خود دل کو خون سپلائی کریں ان میں سے کوئی ایک مکمل طور پہ بند ہو جائے کسی کلاٹ کے آنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو دیٹ لیڈس ٹو اے ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک کے لیے جو آپ گھر پہ چیز کر سکتے ہیں نا, دیٹ از کہ ایک ڈسپرین کی گولی 300 ملی گرام کی, یہ ایک کامن میں نالج بتا رہا ہوں کہ کم سے کم اگر کسی کو لگے کہ بھئی وہ اس طرح کی حادثے سے گزر رہا ہے یا کوئی آس پاس والے بندے کو لگتا ہے کہ وہ, اس کو ایٹ لیسٹ دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو از کہ اس کو 300 ملی گرام کی ڈسپرین کی گولی چبا کے کھلا دیں, مطلب سوالو نہ کرے, چبا لے اور چبا کے اس کو کھا لے. اس سے کیا ہوگا؟ ڈسپرین جو ہے وہ کلاٹ کا میکنزم ہے نا, ہمارے بیسیکلی بلڈ کے اندر بہت سارے کمپوننٹس ہیں, ان میں کبھی کبھی تھوڑا سا بلڈ جو ہے وہ تھکن ہو کے کلاٹ کا ذریعہ لے لیتا ہے اور وہ اس نالی کو بند کر کے ہارٹ اٹیک کروا دیتا ہے, جو فائنل پروسیس بنتا ہے. تو ڈسپرین اس ایکشن کو کہیں نہ کہیں روکتی ہے. اوکے, تو دیٹ از ون تھنگ دیٹ ایوری کامن مین کین ڈو کہ ایک ڈسپرین کی گولی اپنے پاس لازمی رکھیں. جو کلاٹ بن رہی ہوتی ہے اس کو پتلا کر دیتی ہے, کیا کرتی ہے خون کو؟ کچھ لوگ اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں نا, خون پتلا کرتی ہے. پتلا کرنا شاید صحیح مناسب لفظ نہ ہو. جیسے ہماری پلیٹلیٹس کا سب نے سنا ہی ہوگا, ڈینگی کی وجہ سے بڑے ان ہائی لائٹ ہیں تو سب پلیٹلیٹس کو سمجھتے ہیں. پلیٹلیٹس ہمارے چھوٹے چھوٹے مل کے نا ایک گچھا سا بنا دیتے ہیں. اچھا, اور وہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی نالی تنگ ہو تو اس کو بند کر سکتی ہے. تو یہ جو ڈسپرین ہے اس پلیٹلیٹس کی آپس میں جو چپکنے والا جو پروسیس ہے اس کو کم کرتی ہے. اچھا, تو کہیں نہ کہیں اس کلاٹ کی فارمیشن کو وہ فردر آگے روکے گی. تو دیٹ از ون تھنگ دیٹ یو کین ڈو. چبانے سے یہ ہوگا کہ ڈسپرین جو وہ ٹیبلٹ ہے وہ ٹوٹ کے جلدی ایبزارب ہو جائے گی. تو اس لیے سوالو کرنے کے بجائے اس کو چبا کے کھا لیں. دیٹ از ون تھنگ دیٹ ایوری پرسن کین ڈو. اینجیوپلاسٹی والا بھی سین اسی سینیریو میں سب کچھ آتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, کیونکہ وہ جو سمٹمز ایک دم سے آتے ہیں میرے, کیونکہ ابھی بھائی جو مجھ سے بڑے والے بھائی ہیں, کامن بھیا, ان کو ابھی انجن کی پلاسٹی ہوئی ہے اور بڑی ینگ ایج میں ہو گئی. وہ گاڑی چلا رہے تھے, آفس سے گھر جا رہے تھے, تو رستے میں ان کو اٹیک ہوا ہے, پین ہوئی ہے, اور بس گاڑی بس انہوں نے سائڈ پہ لگائی ہے, روکے, اور اسی گاڑی میں وہ بے ہوش ہو گئے تھے. ان کو اس طریقے کی سیویئر پین تھی, ان کو پسینے آ رہے تھے, اینڈ دین ان کو لے کے گئے تو پھر ان کی اینجیوپلاسٹی کرنی پڑی. یہ سینیریو جو ہوتا ہے, اب اللہ نہ کرے اگر کسی کو کوئی بندہ جا رہا ہے اور اسی طریقے سے اس کو کوئی اٹیک پڑتا ہے, پین ہوتی ہے, پسینے اینڈ آل دیٹ, اب وہ اپنے ساتھ اس وقت تو ڈسپلن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بندہ ٹریولنگ میں, رستے میں کہیں گیا ہوا ہے, پھر اس وقت کیا سچویشن, کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کرے؟ اس وقت تو یہی ٹھنڈا ہے پانی پیے, کیا کرے؟ اس وقت پانی وغیرہ پینے سے تو نہیں ہوگا. اس وقت تو ہی نیڈس امیجیٹ ہیلپ. The first thing and the only thing he can do is call for help. مطلب 1122 پہ آپ کال کر لیں, آپ کسی ہیلتھ سروس کو بتا دیں, آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے اگر آپ کی اسپیڈ ڈائل پہ ہے, you can call somebody کہ جی میں یہاں پہ ہوں and I'm going through this, I need help. 1122 کو کال کرنا is a very reliable option as well, کیونکہ ہیلتھ نیٹ ورک بڑا بہتر ہوتا جا رہا ہے اور بڑی ارلی سروس, اور دے ول ٹیک یو ٹو دا نیئرسٹ کارڈک ایمرجنسی. اتنا ٹائم ہوتا ہے, میرے بھائی نے بھی اپنی بیگم کو کال کر لیا تھا. 1122 والوں کو بڑا اچھا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سی نیئرسٹ ہیلتھ سروس ہے اور کہاں پہ کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں. تو دے ول ٹیک یو ٹو دا نیئرسٹ کارڈک ایمرجنسی. اور اس میں جیسے آپ نے بتایا, اور میں جو خود بھی بات کر رہا تھا, کہ اب بہتر اتنی ہوتی جا رہی ہے کارڈک ٹریٹمنٹ کہ پہلے ہم دوائیاں دیتے تھے, خون پتلا کرنے والے انجیکشن دیتے تھے. اب یہ ہے کہ angiography services are available in government hospitals 24/7 and private hospitals as well. تو everybody, even مطلب جو پرائیویٹ ہاسپٹل کی فیسلٹیز نہیں بھی افورڈ کر سکتے, گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے سروسز اویلیبل ہیں. They can take you to the nearest cardiac emergency. سر یہ جو اینجیوگرافی ہے, اس کے بعد بندہ اتنا ویک کیوں ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے؟ ہمارے آفس میں بھی ہمارے ایک ہیں, ندیم صاحب ہیں, ہمارے کانٹینٹ رائٹر ہیں, ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے, کوئی 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہو گیا, اور وہ بھی نا پہلے تو 1 مہینہ جو سٹارٹ کا تھا اس میں تو بالکل ہی وہ جیسے ہوتے ہیں نا سدھ رہتے تھے. وہ ہم ان سے بات کرتے تھے, ان کو تھوڑا سا ڈیلے سمجھ آتی تھی چیزیں, اور ڈاؤن تھے, اور وہ اتنے ایکٹیو, وہ مارشل ٹرینر بندے ہیں, اور ان کے ساتھ اس طرح کا سین ہو گیا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بعد بندہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے, ویک ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, یہ آتا ہے سمٹم؟ اس کا نا ڈائریکٹلی اینجیوپلاسٹی سے تعلق نہیں ہے, یہ 2 فرق سینیریوز ہیں.
اگر تو کوئی ایسی فار ایگزامپل دل کی نالی تنگ تھی, آپ کو ہارٹ اٹیک سے پہلے پتہ چل گیا, اینجیوگرافی ہوئی, اسٹینٹنگ ہوگی, بہتر ہو گیا, ایسے پیشنٹس جنرلی یہ اینجیوپلاسٹی کرانے کے بعد بہتر ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے جو نالی تنگ تھی, جو ان کو ڈیفیشنسی تھی, وہ ختم ہو جاتی, تو وہ بہتر فیل کرتے ہیں. ہاں کبھی کبھی لوگ تھوڑا کاشیس ضرور ہو جاتے ہیں, ذرا کھانے پینے میں احتیاط کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو تھوڑا مے بی لیک آف انرجی فیل کرتے ہیں, بٹ دیٹس اٹ. سیکنڈ مطلب تھوڑا سا ڈر سا رکھ جاتے ہیں لوگ. سیکنڈ سینیریو ان لوگوں کا ہے جن کو ایک میسو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو جب میسو ہارٹ اٹیک ہوگا تو دل کی فنکشننگ جو ہے اگر سے ان کی پہلے بہت اچھی تھی, تو وہ جب ریڈیوس ہو جائے گی, تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈیفیسٹ تو باڈی کی فنکشننگ میں آئے گا نا, جب ہارٹ اس کیپیسٹی پہ اب کام نہیں کر رہا. تو جن لوگوں کو میسو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, یس وہ ان کی آگے لائف تھوڑی سی ذرا جو ہے وہ انیشیل طور پہ کمپرومائز ضرور ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ باڈی ہماری اڈیپٹ کرتی جاتی ہے. وہ پیشنٹس بھی پھر ود پراپر ٹریٹمنٹس بڑے اچھا اپنی لائف لیڈ ڈاکٹر نور, ہم بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے ان میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہارٹ اٹیک, وائی ٹو ارلی. ول ٹیک اے شارٹ بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ ود فضا. اور ڈاکٹر نور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, کارڈیولوجسٹ ہیں. ینگسٹرس کی بات کریں گے کہ کارڈیک اریسٹ جو ینگ لڑکوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے, کیوں؟ کیا کوئی ڈائٹ غلط لے رہے ہیں, کیا کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں, اور کیا کوئی چیزیں ہیں؟ اب آپ کو بھی پتہ ہے کچھ بچے نشے تماشے میں پڑ گئے ہیں, کوئی ڈرگس بھی لے رہے ہیں, بٹ کتنا ڈینجر ہے اور یہ جو سچویشن دیکھنے کو مل رہی ہے نوجوان میں, تو یہ پلیز اس کے بارے میں بات کریں. دیکھیے, فرسٹ آف آل اٹس ویری ریئل جو آپ کہہ رہی ہیں, اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ینگر پاپولیشن میں ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں جو اس کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اگر ہم پچھلے 2-1 ڈیکیڈ سے دیکھیں تو شاید لائف سلو زیادہ ہو گئی ہے اس دور کے اندر. مطلب جب ہر چیز آپ کو فون پہ اویلیبل ہے, آپ کوئی بھی کسی قسم کا کھانا گھر ڈیلیور کرا رہے ہیں, ٹی وی کا یوزیج بڑھ گیا ہے, اسپورٹس پریکٹیکلی کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کا ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے. مطلب ایک ٹائم تھا جب سائیکل لے کے ہم تو اپنے بچپن میں ایسے ہی تھے کہ ہر وقت باہر ہیں یا کسی گراؤنڈ میں یا کرکٹ کھیل رہے ہیں کچھ نہ کچھ. تو اب لائف کا ٹرینڈ تھوڑا سا زیادہ مطلب میڈیا بیسڈ ہو گیا ہے کہ آپ اپنے فون پہ ہیں, آپ ٹیبلیٹس پہ ہیں یا گیمز کھیل رہے ہیں, بٹ لیس کہ آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی. سو لیک آف فزیکل ایکسرسائز از ون میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. سیکنڈلی ایکسیس ٹو فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہو گیا ہے. آبویسلی سب سمجھتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ از جنرلی فرائیڈ, ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس, فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہے, آئلی ہے, فرائیڈ ہیں ساری چیزیں. کوئی بھی چیز آپ فوڈ پینڈا پہ یا ڈلیوری سے گھر منگوا رہے ہیں, پہلے ایٹ لیسٹ ایفرٹ کرنی پڑتی تھی کہ آپ جاتے تھے کچھ خاص کبھی کھانے جا رہے ہیں. اب تو آپ ہر چیز رات کو 2-3 بجے 24 آور ڈلیوریز اویلیبل ہیں. سو بیڈ ایٹنگ ہیبٹس, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی, اینڈ ڈیفینیٹلی جو یوزیج آف illicit ڈرگز ہے وہ تو خیر کین کاز سڈن ہارٹ اٹیکس ایز ویل. دیر آر سڈن ڈرگس دیٹ آر ویری پرون ٹو کازنگ ہارٹ اٹیکس. تو اور انفارچونیٹلی وہ آج کل ہماری جو معاشرے میں کافی زیادہ عام بھی ہو چکی ہوئی ہیں. سو اٹس سم تھنگ دیٹس ویری اسکیری, مطلب ہمارے بچوں کے لیے اور ینگر جنریشن کے لیے, کہ انفارچونیٹلی دے آر ایکسپوز ٹو دس رسک ان دا انوائرمنٹ. سر یہ پہلے تو شیشے وغیرہ کے بارے میں سنا تھا نا کہ شیشہ ہوتا ہے ڈرگس, اس ٹائپ کی بھی کوئی چیزیں آ گئی ہیں, مگر اب ایک نئی چیز آ گئی ہے گیس کا نشہ. وہ گیس ہوتی ہے کوئی جیسے آکسیجن کا نشہ, سوری گیس بول رہی ہوں, آکسیجن شارٹس کہتے ہیں اس کو. اس کے اوپر جیسے غبارے لگا کے پھلائے جاتے ہیں نا, اسی طرح اس کو غباروں کے اندر بھرا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان غباروں کو منہ کے اندر رکھ کے اس کا پورا جو ہے نا ایسے آکسیجن اس کی لی جاتی ہے. اور وہ اس طریقے کا نشہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے نا 5-5 6-6 دن ان کو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کچھ لڑکے بھی لڑکیوں کو اس طرح کی عادت ڈال دیتے ہیں, اور لڑکیوں کو بھی اس طرح کے نشے کروا رہے ہیں. تو وہ لڑکیوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا, ان سے کس قسم کی ویڈیوز بنوا لو, ان کو کہیں لے جاؤ, ان کے ساتھ کیا کام کروا لو, ان کو 4-4 6-6 دن ہوش ہی نہیں ہے لڑکیوں کو, اور یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہمارا ریلیشن ہے اس کے ساتھ, یہ ہے وہ ہے. تو یہ تو اتنی گندی چیز ہے, یہ پھیل رہی ہے مارکیٹ میں. یہ کیا ہے؟ یہ آکسیجن جو ایک نشہ یہ نا آکسیجن کے شارٹس, یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ اس میں ڈیتھ بھی تو ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ دونوں ڈفرینٹ 2-3 چیزیں اس میں مکس ہو گئی ہیں. آکسیجن شارٹس تو خیر ایک ٹائم پہ کافی زیادہ کامن بھی ہو گئے تھے. ایون لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر پراپر کیفیز بنے ہوئے تھے جو کہ سرو کر رہے تھے آکسیجن شارٹس. آکسیجن شارٹس؟ ہاں جی. اچھا, پھر تو بٹ یہ ہے خطرناک اس کا. اٹ از.
soon the ہماری جو ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں they took notice of it and they were shut down. کوئی بھی چیز جو ہے جو آپ سمجھ لیں ایک ایب نارملی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ہارمفل افیکٹ ہے ہی ہے. سو دے کین افیکٹ یور, جیسے آپ نے کہا کہ کانشیس لیول افیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کی ججمنٹ کو امپیئر کر سکتے ہیں. سو اور سب سے ہیوی نشہ اس کو کہا جا رہا ہے کیونکہ پرولونگ رہتا ہے 3-3 4-6 دن تک. اب دیٹ ڈپینڈس کہ اس میں صرف آکسیجن ہی ہے یا کچھ اور بھی کیمیکلز جو ہیں وہ مکس ہیں. صرف آکسیجن شارٹس ہوتے ہیں, پیور آکسیجن شارٹس ہوتے ہیں. اور سر اس سے تو یہ برین پھٹ سکتا ہے, دماغ آپ کا, کیونکہ اتنے کیسز سننے میں آئے کہ اس سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. مجھے ایک پوڈ کاسٹ اس نشوں کے اوپر کرنا تھا تو میری پوری ریسرچ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر. میں تو یہ نشوں کے بارے میں سن کے پریشان ہوں. بندہ بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے, اور اگر ہوش بھی ہوتا ہے تو اس کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا سر. تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. مجھے لگتا ہے اس سے دماغ کی نسیں پھٹ سکتی ہیں, دل آپ کا ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے آپ کو, کیونکہ دل پہ زور پڑ سکتا ہے. تو یہ چیزیں تو بہت خطرناک ہے سر. ڈیفینیٹلی اینی تھنگ جو کہ الیسٹ ہے اس کے جو ہارمفل افیکٹس ہیں ان پہ جتنی مرضی بات کی جائے وہ کم ہے. آل دیز ڈرگ بیسڈ جو کمپوننٹس ہیں ہمارے, چاہے آپ باقی الیسٹ ڈرگس جیسے آپ نے شیشہ کہا, شیشے کے اندر بھی جو ہے وہ اب تو خیر شیشہ بھی بین ہو گیا ہوا ہے اور اس کی یوزیج بہت زیادہ لمٹ ہو گئی ہے. اسٹل آئی کانٹ سے کہ بالکل بھی نہیں یوز ہو رہا, بٹ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ ہیز ٹیکن انیشیٹیوز کہ اس کو ایک نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ بین کریں اینڈ ایٹ لیسٹ پبلکلی سرو نہ کریں. سو دیٹ واز اے گڈ انیشیٹیو بائی دا گورنمنٹ. آئی فیل کہ اسکولس کے اندر بھی تھوڑی سی اسٹرکٹنیس جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس زیادہ ہونا چاہیے, بیکاز ایٹ دا اسکول لیول بچوں کو بہت زیادہ نہیں بھی اویئرنیس ہوتی, اینڈ اے گڈ فرینڈ اپیرنٹلی کین لیڈ یو ڈاؤن دیٹ پاتھ, اینڈ ونس یو آر آن اٹ تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کم بیک. سب سے مسئلہ جو ہے وہ illicit drugs کا یہی ہے کہ ونس یو آر آن دیم اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم, اینڈ ایٹ اے ینگر ایج ونس یو آر ایکسپوز ٹو اٹ تو آئی تھنک کہ اس سے زیادہ کوئی بندہ کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, اور اپنا بہت خیال رکھیے. ہم نے آج آپ کو بتایا فرسٹ ایڈ بھی کس طرح سے کرنی ہے اگر آپ کو کوئی کارڈک ایشوز ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی دل میں پین ہوتا ہے یا دل بھاری ہوتا ہے, اور کس طریقے سے آپ اس کی علامات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یا آپ کو کسی پیشنٹ کو اگر اس طرح کے سمپٹمس ہیں تو آپ نے اس کو کب اور کس وقت ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور کیسے لے کے جانا ہے, آپ کی فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے, ساری چیزوں کا اپنا خیال رکھیے. اسٹرینتھ ٹریننگ کرتے رہیے, اپنی ڈائٹ اچھی رکھیے. جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ باہر کے کھانوں کی وجہ سے بھی ہماری ڈائٹری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں, تو آپ گھر کے اچھے خالص کھانے کھائیں, صاف ستھرے کھانے کھائیں, اور اپنی اسٹرینتھ ٹریننگ کرتے رہیں. ہم نے بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.